یہ اچانک انتخابی جلسے میں آپ لوگوں کی یہ نشاندہی ہوئی، اس سے پہلے ایسی کوئی بات آپ کی جماعت کی نہ کسی پارلیمان کے اندر آئی کہ حکومت ایسا کچھ کر رہی ہے؟ کون سی ایسی ڈاکومنٹس، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس جو بڑی خطرناک قسم کی مریم نواز صاحبہ خبر دے رہی ہیں جلسوں میں کھڑے ہو کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بات یہ کہ پہلے جس سے پہلے گلگت بلتستان کا ایشو ہوا جی، اور اس سے پہلے ہماری عسکری قیادت تھی، انہوں نے جتنی سیاسی پارٹی تھی ان کی لیڈرز کو بلا کے بریف کیا کہ ہم اس کو صوبہ ایک بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کیونکہ جیو اسٹریٹجک جو ڈیفٹ ہے یا جیو پولیٹیکل جو خطے میں چینج ہو رہی ہے تو اس خلاف سے ہونا چاہیے، تو اس پہ سب ایگری ہو گئے تھے کہ لیکن بڑی ایک ہمیں حیرانی ہوئی کہ 6 دن بعد عمران خان صاحب جاتے ہیں گلگت بلتستان اور وہاں صوبے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت یہ بات تک تھی کہ عمران خان یا ان کا یہ آئیڈیا ہے کہ آزاد کشمیر کو بھی صوبہ بنا دیا جائے۔ اب ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ اب جو یہ اگلے 3 دن میں 17، 18، 19 کو جلسے کرنے جا رہے ہیں، یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو ہے، اور وہاں جا کے جی صوبے کا اعلان شاید کریں گے۔ لیکن مجھے یہ دکھ کی بات ہے کہ آزاد کشمیر مسئلہ جو ہے وہ تمام سیاسی پارٹی کا مشرق پاکستان کا ہے، جس میں تب اس پہ آن دی فلور آف دی پارلیمنٹ جو ہے وہ بات سمجھ چاہیے تمام سیاسی پارٹی کو جماعت میں لے کے آپ جا کے وہاں اعلان کریں، تو یہ ہوتا ہے۔ یہ ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے جا رہے ہیں اور صوبے کا اعلان کریں گے، اور یہ بالکل ہی میں کہتا ہوں کہ بہت ہی سخت بات ہے۔ اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو، کشمیریوں کو، جو راجہ فاروق حیدر ہے ابھی جو کہ اگرچہ ٹینور پورا ہو گیا ہے، اگر ان کی مرضی کے بغیر ابھی وہ جب تک الیکشن ہے وہ وزیر اعظم ہیں، ان کو پوچھے بغیر اگر وہ اعلان کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں بڑی بدقسمتی ہوگی۔ نیاز صاحب لیکن چیزیں مختلف نہیں ہیں۔ گلگت بلتستان جی نیاز صاحب، گلگت بلتستان کے حوالے سے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں انہیں ایک صوبے کی حیثیت آئینی طور پر ایک دی گئی تھی، صوبہ نہیں بنایا گیا، یہ تو اس دور میں بھی دے دی گئی تھی گلگت بلتستان۔ لیکن آزاد کشمیر کے معاملات بڑے مختلف ہیں، تو یہاں تو حکومت جو ہے وہ کیسے یہ اتنا بڑا اعلان کر سکتی ہے؟ خان صاحب سے آپ کوئی بھی توقع کر سکتے ہیں۔ یہ ڈاکے جو ریسنٹلی اس نے ایچ پی اور ٹی وی پہ جو انٹرویو دیا ہے وہاں اس نے کہا ہے کہ ہم کشمیریوں کا جو حل ہے وہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، اور اب اگر یہاں جا کے ایک اپنی مرضی ٹھونس آتے ہیں، اعلان کرتے کہ ہم صوبہ بنا رہے ہیں، میرے خیال میں یہ کشمیریوں کے خون سے جو ہے وہ غداری ہوگی، اور ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اور ہم ریکویسٹ کریں گے اس حکومت سے کہ خدا را ہمارے ملک کا جو حالت آپ نے بنائی ہے، جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے یا اور سماجی صورتحال کس طرح آپ نے تباہ کے، خدا کشمیر جیسے مسئلے کو جو ہے آپ اس کو سیاست کی بھیڑ نہ چڑھیں اور سیاسی پوائنٹ سورگ نہ کریں، آپ پارلیمنٹ میں اس فیصلے کو لیں اور پارلیمنٹ میں صحیح، یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا غوث محمد نیاز صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا وزیر اعظم کے کھڑے ہو کر یہ اعلان نہیں ہو سکتا بیٹھے، یہ کوئی منصوبہ تو ہے نہیں ہے جس کا کھڑے ہو کے وہ اعلان کر دیں۔ لیکن میں یہ دونوں چیزیں ہیں میں جاننا چاہوں گا ندیم قریشی صاحب سے۔ قریشی صاحب، پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ وفاقی وزراء کا اس طرح سے کھڑے ہو کر سابق وزیر اعظم 10 سیکنڈ دے دینا۔ جی نیاز صاحب بات مکمل کریں۔ جی میں کہہ رہا تھا کہ اس سے حکومت سے ہم کوئی بھی توقع کر سکتے ہیں۔ کشمیر نے کہا جی کنورشن کو نواز اپنے دور میں واپس کر دیے گئے تھا، پتہ کتنی بڑی بھاری بات کی ہے، چین کر رہے تھے ان کے خلاف پرچہ درج ہو گیا، تو یہ بہت ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ خصوصاً کشمیر کے معاملے میں ہمیں بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، اور میری حکومت سے درخواست ہوگی کہ خدا را اس مسئلے کو سیاسی بھیڑ نہ جڑیں، پارلیمنٹ پاس کرے، بل پاس کرے، اور اس کے بعد آپ پوری اسٹیپ اٹھائیں۔ صحیح، یہ سیاسی بھیڑ جو آپ بات کر رہے ہیں ایسے میں چاہوں گا اس پہ بھی بات ہو، کیونکہ مریم صاحبہ بار بار یہ بات وہاں انتخابی جلسوں میں یہ تاثر ہو رہا ہے کہ جموں کشمیر کو پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست وہ کھو چکے، اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے کہ یہ تاثر کیوں بنایا جا رہا ہے۔ ندیم قریشی صاحب سے میرا جو سوال ہے، قریشی صاحب یہ بار بار یہ بات ہو رہی ہے آپ کی حکومت صوبہ ڈکلیئر کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے، پہلے تو یہ بتائیے گا یہ آزاد کشمیر کی حیثیت ایک طرف نریندر مودی بدل رہے ہیں، دوسری طرف آپ کی حکومت بدلنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھونڈے الزام سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔
آپ نے بھی فرمایا اپنے پروگرام کے آغاز میں، چونکہ مجھے آڈیو کا ایشو تھا، آپ نے کہا جی وفاقی وزراء جو سخت زبان استعمال کر رہے ہیں وہ غیر مناسب ہے. یہ زبان استعمال کرنے پہ یہ لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں. یہ جب اپنے آپ کو خود از خود حقوق وطنی کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اور ان کے کیریئر پہ دونوں جو میرے جو دوست سن رہے ہیں، ان دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کہا ہوا ہے. نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اعتراض ایسا میں سکھوں کی فہرست ہے. پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ نے، ہندوستان نذیر بھٹو نے اور آصف زرداری نے بارہا کہا کہ نواز شریف مودی کا یار ہے، ہندوستان کا ایجنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب یہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا. اس کشمیر کے انتخابات یہ بڑے سینسٹیو دنوں میں کشمیر کے انتخابات ہو رہے ہیں. جو انہوں نے اپنے قانون میں تبدیلی کی کوشش کی ہندوستان میں، اور کشمیر کی جغرافیکل حیثیت، کشمیر کی جو انڈیپینڈنٹ حیثیت اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد یہ پہلے انتخابات ہے جو آزاد کشمیر میں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا. ہماری یہ دونوں جماعتیں جو اپوزیشن میں آج ہیں، جنہوں نے اپنے دور میں جو کشمیر پر مقبوضہ کشمیر میں جو پاکستان کا جھنڈا لہرایا ہے، وہ پوری قوم کو پتہ ہے. ان کو چاہیے تھا یہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم پر آواز اٹھاتے. یہ پوری دنیا کی توجہ اس کمپین کے ساتھ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کے حوالے سے آواز بلند کر کے اٹھاتے جو مودی اور اس کا پورا رجیم برپا کیے ہوئے پچھلے کئی سالوں سے. یہ تو آج کل کی بات نہیں ہے. کشمیر تو 1931 یا اس سے پہلے سے کشمیری لوگ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. عمران خان تو پاکستان کا وہ عظیم ترین لیڈر ہے کہ جس نے یو این او میں بالکل دو ٹوک موقف اپنایا کہ کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا، دو اٹامک پار کسی بھی وقت کسی بہت بڑی بدترین صورت کا شکار ہو سکتی ہیں. یہ عمران خان نے کہا یو این او کے پلیٹ فارم پہ کہ جو دنیا سمجھتی ہے کہ ہندوستان بہت بڑی اکنامیکل منڈی ہے، اگر خدا نخواستہ یا حالات کشیدہ ہو گئے نہ اکانومی رہے گی. یہ عمران خان نے پوری دنیا کو کہا تھا کہ جب تک کشمیر کا معاملہ پوری دنیا اس توجہ سے نہیں دیکھتی جس توجہ سے دنیا کے دیگر معاملات کو دیکھتی ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ دنیا ہمارے ساتھ منافقت کر رہی ہے. یہ عمران خان نے ہیومن رائٹ کی ساری تنظیموں کو کہا تھا. یہ عمران خان نے پاکستان جو اسلامک تنظیمیں ان کو کہا تھا. یہ عمران خان ہے جنہوں نے ہر فرائیڈے کو کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کے لیے پورے پاکستان میں کمپین شروع کی. یہ عمران خان ہے جنہوں نے تمام پورے ملک میں ایک ماحول کریٹ کیا، انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا، پارلیمنٹیرین وہ برٹش ہو، وہ یورپ کی کسی اور کنٹریز کی ہو، اتنی بڑی تعداد میں کبھی لوگوں نے لیکن قریشی صاحب یہ عمران خان صاحب پر ہی الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ اب پہلے گلگت بلتستان کا الیکشن چوری کیا گیا اور اب جو ہے وہ الیکشن چوری کرنے کی آزاد کشمیر کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ بھی تو آپ پر ہی الزام لگ رہا ہے کہ جہاں کشمیر کے آپ مقدمہ کی بات کریں وہیں کشمیر کے الیکشن کی چوری کا ابتدائی طور پر ابھی سے الزام آپ پر لگنا شروع ہو گیا ہے. اچھا دیکھیں، چور کی داڑھی میں تنکا، ان کو پہلے سے حالات نظر آتے ہیں. جو انہوں نے بویا وہ یہ کاٹنے کے لیے تیار ہے. ان کو پتہ ہے اپنے کرتوتوں کا. ایک تو یہ لفظ چور پاکستان کی عدلیہ نے، پاکستان کی عوام نے، پاکستان کی سول سوسائٹی نے جن کے ماتھے پر لکھ دیا نا، تاریخ بھی اسٹوری مٹا سکے گی. پاکستان کے وہ کون سے پریزیڈنٹ تھے جو یو کے گئے تھے اور برٹش اخباروں میں اگلے روز لکھا ہوا تھا کہ مسٹر پرائم منسٹر ان سے سوچ سمجھ کر ہاتھ ملائیے گا، یہ اپنے ملک میں مسٹر 10% مشہور ہے. وہ کون سی پاکستان کی مہان اور بڑی وہ عظیم ہستی ہے پاکستان کی عدلیہ لکھتی ہے کہ یہ سیسیلین مافیا ہے، یہ انڈر ورلڈ کے ڈان ہے. یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا اپنے ماتھے پر جھومر سجایا تھا؟ میں سمجھتا ہوں اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو ری ٹریک کرنا کوئی پاسبل نہیں ہے لوگوں کے لیے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ کشمیری یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہماری آواز کس نے بلند کی ہے. ہماری اس تحریک کو جہاں جو لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے، ہزاروں ہماری بچیوں، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے ساتھ جو مظالم ہوئے، بدترین ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے، اگر کسی شخص نے اس کو پوری دنیا سے منوایا، بہت جدید دور میں آسان نہیں ہے کہ آپ فوج لے کر کسی ملک پر چڑھ جائیں. یہ کوئی 600 سال پرانا دور نہیں ہے. آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. صحیح. لیکن عمران خان نے اس پورے ٹریک سے پوری دنیا کو آگاہ کیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.